سب پانی والے میرا دل بھی چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وشفيعنا ورحيمنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا نور قلوبنا ونور قلوبنا ونور إيماننا سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا وسندنا ومستندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق حسنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأتباعه عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مہمان گرامی جناب حافظ محمد علی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ مرشد اہل سنت ہے سبحان اللہ اور مخدوم اہل سنت بانی محفل
مقصودہ مسا نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ یہ میرے دل کی آواز ہے جو نیاز کرنے لگا ہوں لاکھوں اور کروڑوں میں سے حافظ مقصودہ مسا منتخب ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم سبحان اللہ ان کی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف سے محبت صاحب قرآن سے محبت یار غار مصطفیٰ سے محبت غوث اعظم سے محبت داتا صاحب سے محبت یہی وہ محبتوں کے چمکتے ہوئے چراغ ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کو خوب کامیاب کر مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے صوفی صاحب کی یہ محبت عقیدت اور خلوص اللہ تعالیٰ ان کو تدارے عظیم سے سرفراز فرمائے اس خاندان کا بچہ قرآن پاک کا حافظ بھی ہوگا اور انسان کا حاجی بھی اللہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہایت قیمتی موقع اور سب بازار اچھی طرح جانتے ہیں اور تجربہ ہے جو محبت اور خلوص آج اس محفل میں نظر آ رہا ہے باقی جلسوں میں اور محفلوں میں نفری تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن خلوص کی دولت سے وہ اکثر خالی ہوتے ہیں لیکن آج کی محفل تو خلوص محفل بڑی مقبول محفل بڑی محبوب محفل جنہوں نے دیکھی ہے انشاءاللہ زندگی بھر وہ اسے ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے اور جنہوں نے نہیں دیکھی وہ ہمیشہ تڑپتے اور ترستے رہیں جناب صوفی مقصودہ مصعب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ کچھ میلاد النبی کا ذکر کچھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر کچھ حفظ قرآن کی فضیلت اور کچھ مدینہ المنورہ کا اللہ اکبر آج اس محفل کو امتیاز تینوں سے نسبت ہے سبحان اللہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضیلت مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وقت کا بہت زیادہ احساس ہے میں تو یہ چاہتا ہوں 2 منٹ میں ختم ہو جائے لیکن مجھے پریشانی یہ ہے کہ صوفی صاحب بیچارے جنہوں نے اتنا اہتمام کیا ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو مجھے آپ سب کے وقت کا بھی احساس ہے اور صوفی صاحب کے پاکیزہ جذبے کا بھی احساس ہے دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نہایت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی سمع خراشی کروں گا سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا ذکر میلاد
یہ سامنے کس محبت سے یا کس خلوص سے یعنی صوفی صاحب کے گھر کا حالت فرد اس محفل میں اتنے محبت اور خلوص کے ساتھ شامل ہے. سب سے چھوٹے بھائی عمران صاحب یہ انہوں نے خود بول لکھا بھی ہے بنایا اور ان کے بھائی جمیل صاحب مکمل دوڑ دھوپ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. حبیب احمد صاحب ان کے ہر کام میں جب بیت کہتے ہوئے پوری محبت کے ساتھ یعنی جو بھائی کا رشتہ ہے اس سے بڑھ کر غلامی مصطفیٰ کا سبحان اللہ پوری میری ایمان سے یہ دلی دعا ہے اللہ صاحب کو ایسے بھائی دیتا ایسے بھائی مل جائے جیسے یہ چاروں ہے تو پھر روٹھی ہوئی قسمت بھی خوش ہو جائے. ان کے والدین بڑے خوش نصیب ہیں. شیخ بشیر احمد صاحب ان کی والدہ ماجدہ ان کی بہنیں پورا خاندان سب خوش نصیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ایسا جذبہ عطا کیا ہے. میرا ایمان ہے ہیروں اور دولتوں سے نہیں مل سکتا. یہ جذبہ نگاہ مصطفیٰ بڑا قیمتی جذبہ ہے بڑا انمول جذبہ ہے. اور میری یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جذبے کو نظر بد نہ لگے. اللہ تعالیٰ اس خاندان کے بچے بچے کی حفاظت فرمائے. ان کے کاروبار میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے اس کی حلالت اور رہائش کے لیے ان کا قدرتاً بہترین انتظام ہو. کاروباری تجارتی مرکز اللہ تعالیٰ ان کو ہر لحاظ سے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. میرا ایمان ہے جس محبت کا یہ اظہار کر رہے ہیں یہ خالی نہیں جائے گی. دنیا میں بھی کام آئے گی آخرت میں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرک کر ہوئے برباد ہو کر جس میں تیری یاد نہ ہو. ہوئے برباد ہو کر جس میں تیری یاد نہ ہو. اور اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو. اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو. آسمان پر کیوں نظر آتے ہیں یہ ستاروں کے چراغ. یہ روز جو آسمانوں پر ستاروں کے چراغوں کی محفل سجتی ہے یہ ہے کیا؟ شاعر کی سوچ کے قربان جائیں. آسمان پر کیوں نظر آتے ہیں یہ ستاروں کے چراغ. قدسیوں میں تو کہیں قدسی فرشتے قدسیوں میں تو کہیں یہ محفل میلاد نہ ہو. یہ تمنا ہے قیامت میں کہ میں سب کچھ بھولوں.
پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ حضرت محترم، میلاد النبی اہل سنت کی پہچان، میلاد النبی اہل سنت کی پہچان۔ جو اپنے آپ کو کہے میں اہل سنت و جماعت ہوں لیکن میلاد النبی کی مخالفت کرے، میں حضور کے دامن کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اپنے دامن میں چوٹا ہے۔ محفل میلاد النبی تو اہل سنت کی اور ایمان والوں کے دل کی بتا ہے۔ محفل میلاد النبی قرآن حکیم سے میں ثابت کر سکتا ہوں، میلاد النبی حدیث پاک سے ثابت کر سکتا ہوں، اور پوری 1400 سالہ تاریخ سے میں ثابت کر سکتا ہوں محفل میلاد النبی شروع سے جاری ہے، اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری ہے۔ محفل میلاد النبی صرف امتی نہیں کرتے، نبیوں نے بھی، نبیوں نے قرآن پاک کی جو آیت پہلے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا لفظی ترجمہ اور تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں خوشخبری سنانے والا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی امتی نہیں کہہ رہا، کوئی خطیب نہیں کہہ رہا، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، کوئی ولی نہیں کہہ رہا، اولو العزم رسول کہہ رہا، اور کسی اخبار میں نہیں، کسی رسالے میں نہیں، قرآن حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بشارت دینے والا ہوں اس عظیم الشان رسول کی جس رسول کی آمد کا انتظار ہر رسول نے کیا، ہر زمانے میں ہوا، ہر پیغمبر نے جس کی آمد کا اعلان کیا اور ہر نبی جس کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں جس رسول اعظم کی آمد کا ہر نبی نے انتظار کیا، ہر نبی نے خطبے دیے، میں اعلان کرتا ہوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ رسول عظیم الشان رسول کی یاتی من بعدی، میرے بعد وہی آئیں گی۔ انتظار کی گھڑیاں بتو میرے بعد اور ان کے بعد پھر اور کوئی نہیں، یاتی من بعدی، میرے بعد، اور جس شان سے آپ نے اعلان کیا ہے فرمان میں مبشرن خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اس قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوا بڑی بڑی خوشخبریاں روز کوئی نہ کچھ خوشخبری سنتے ہیں، اخباروں میں آتی ہے، ریڈیو میں آتی ہے، ٹیلی ویژن میں آتی ہے، ہم گھروں میں خوشخبریاں سنتے ہیں، رشتے دار دیتے ہیں، احباب دیتے ہیں، عزیز و اقربا دیتے ہیں، روز خوشخبریوں کے سلسلے جاری ہے، لیکن قرآن پاک کی روشنی میں عرض کرتا ہوں اللہ کی ساری خدائی میں سب سے بڑی خوشخبری حضور کی آمد، سب سے بڑی خوشخبری حضور کی تشریف ہے، یہ جس کی خوشخبریوں کے اعلان اولو العزم رسول نے اور قرآن پاک کی آیت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں خوشخبری سنانے والا ہوں اس عظیم الشان یاتی من بعدی، میرے بعد وہی تشریف لائیں گے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں تم حضور کی میلاد پاک کی خوشیاں کیوں کرتے ہو؟ صوفی صاحب نے کتنا انتظام کیا، کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، دیکھ کر ہی دورہ پڑا، باتوں کو سن کر ہی بے حواس ہو جاتے ہیں۔ کیوں خوشیاں کرتے ہو؟ کیوں اتنا انتظام کرتے ہو؟ کیوں اتنا خرچ کرتے ہو؟ ان کی خدمت
میں التماس ہے قرآن حکیم کی روشنی میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و مبشرم برسول میں خوشخبری سنانے والا ہوں اس عظیم الشان رسول کی جاتی من بعدی جو میرے بعد تشریف لائیں گے. آپ غور کیجئے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام سنا رہے ہیں اور حضور کی پیدائش اس خوشخبری سے تقریباً 650 سال بعد اس خوشخبری کے سنانے سے تقریباً 571 عیسوی 22 اپریل 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے سے تقریباً 650 سال بعد حضور دنیا میں تشریف لائے. عیسیٰ علیہ السلام نے 650 سال پہلے خوشخبری اور خوشخبری میں ہمیشہ خوشخبری میں ہمیشہ اب غور کرو مہربانی کر کے اہل سنت کے عقیدے کی عظمت اور اس کی حقانیت اور صداقت پر غور کریں. جب اولو العزم رسول حضور کی تشریف آوری سے 650 سال پہلے خوشی منا رہے ہیں تو 1400 سال کے بعد کون پیغمبروں نے پہلے منائی ہے امتی بعد میں منائی. پیغمبروں نے پہلے حضور کی تشریف آوری سے پہلے خلاصہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے آپ کی تشریف آوری ولادت باسعادت پیدائش مقدسہ حضور کی جلوہ نمائی سے پہلے پیغمبر خوشیاں مناتے رہے اور جب حضور دنیا میں تشریف لے آئے اب قیامت تک حضور کی امتی خوشیاں منائیں انشاءاللہ. پہلے نبیوں نے خوشیاں منائی اب قیامت تک معلوم ہوتا ہے حضور کی آمد کی خوشیوں کا سلسلہ شروع سے جاری ہے اب تک جاری ہے انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. پہلے پیغمبر لوگ ہمیں کہتے ہیں خوشیاں کیوں کرتے ہو روکتے ہیں. میں ان بیوقوفوں کو سمجھانا چاہتا ہوں پہلے پیغمبروں کو جو ہم پیغمبروں کی سنت ادا ہم نبیوں کی اور سن لو حضور کی پیدائش کی خوشی منانا ہی مومن کی پہچان. حضور کی آمد کی حضور کی تشریف آوری سب سے بڑی خوشی ہے. سب سے بڑی خوشی حضور کی تشریف آوری ہے. ہمیں کہتے ہیں میلاد النبی کیوں مناتے ہو سیرت النبی منایا کرو. بڑے بڑے پروفیسر بڑے بڑے اسکالر کہتے ہیں میلاد النبی کیوں مناتے ہو سیرت النبی منایا کرو. میں سمجھانے کے لیے شیئر کرتا ہوں میلاد النبی حضور کی پیدائش ہے. سیرت النبی حضور کی پوری حیات طیبہ کا ذکر ہے. میں آپ سب کو ذہن و ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر حضور پیدا نہ ہوتے سیرت النبی کہاں سے حضور پیدا نہ ہوتے سیرت النبی مل جاتی. یہ سارے عالم اسلام میں کوئی جواب دے حضور پیدا نہ ہوتے سیرت النبی مل جاتی. ہمیں سیرت النبی بھی ملی ہے تو میلاد النبی کی بدولت حضور علیہ السلام کی پیدائش مقدسہ کا ذکر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں برکتیں ہی برکتیں ہیں. تمام محدثین علامہ امام قسطلانی شارح بخاری صاحب واحد دنیا بہت بڑے امام اور بہت بڑے محدث بہت بڑے فقیہ آپ فرماتے ہیں میلاد النبی جس نیت سے کی جائے اس کی اس آرزو کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا جاتا ہے. میلاد النبی میں جو دعا مانگی جائے اللہ قبول کر لے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اخبار الاخیار کے اندر ارشاد فرماتے ہیں میرے تمام اعمال اسنا زندگی کی ساری نیکیاں جو میں نے کی ہیں نمازیں روزے حج اور زکات سب کے رد ہو جانے کا خطرہ ہے. سب کے شاید باتوں کے ذہن مست قبول نہ کر سکے. میں انہیں شیخ عبداللہ محدث دہلوی کا پیغام سمجھانے کے لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں
ہر عبادت میں ہو سکتا ہے ریا پائی جائے، ریا، اور ریا جس عبادت میں جس نیکی میں پائی جائے ریا اس ساری نیکیوں کو باطل ہے، ریا سے ساری نیکیاں باطل ہو جاتی ہیں۔ شیخ عبداللہ محدث رحمہ فرماتے ہیں میری ساری نیکیوں حسنات اور تمام عبادات سب کے رد ہو جانے کا خطرہ ہے، لیکن میرا ایک ایسا عمل، میرا ایک ایسا وظیفہ جس کے رد ہونے کا خطرہ نہیں، بلکہ جس کے صدقے میری ساری دعائیں اللہ قبول کرے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ شیخ عبداللہ محدث دہلوی سے یہ قیمتی موضوع حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ فرماتے ہیں وہ وظیفہ جس کے رد ہونے کا خطرہ نہیں، جس کے صدقے یقیناً میری بخشش ہوگی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ فرماتے ہیں وہ میرا عمل اور وظیفہ کیا ہے؟ محفل میلاد، سبحان اللہ، محفل جس کے رد ہونے کا خطرہ نہیں، یہ وہ میرا عمل اور یہ وہ میرا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میری یقیناً بخشش ہو۔ شیخ عبدالحق محدث اور آگے فرماتے ہیں محفل میلاد النبی میں صلاۃ و سلام کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو راضی نہیں کرتا۔ رب یہ نہیں دیکھتا دعا کون مانگ رہا ہے، رب یہ دیکھتا ہے میرے محبوب پر درود و سلام پڑھ کر دعا، اور جو درود و سلام پڑھ کر دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول۔ اور محفل میلاد النبی کی نشانی یہ ہے جس کے آخر میں کھڑے ہو کر درود و سلام اور پھر اس کے بعد دعا مانگی۔ یہ بڑے بڑے محدثین فرما رہے، بڑے بڑے مفسرین فرما رہے، بڑے بڑے محققین علماء کرام فرما رہے محفل میلاد النبی جس میں ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ان تمام دیوبندیوں کے امام پیر ہیں، سارے دیوبندیوں کے پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کی کتاب فیصلہ آپ کو مسئلہ، اس میں آپ نے فیصلہ کون فتویٰ دے دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فقیر ہر سال محفل میلاد النبی منعقد کرتا ہے اور کھڑے ہو کے سلام پڑھنے میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنے میں پیر صاحب کو لذت آ رہی ہے، مریدوں کو دورہ۔ اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں جب پیر اور مرید میں جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو کس کی بات ماننی چاہیے؟ سارے بولے پیر صاحب۔ اور یہ فتویٰ نہ دکھا سکوں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا فیصلہ نہ دکھا سکوں تو میں مجرم، بڑی سی بڑی سنگین سزا کے لیے میں تیار ہوں۔ اور اگر یہ فیصلہ ہے پیر ان کے ہے، عقیدہ ہمارا ہے، پیر ان کی عقیدہ ہمارا ہے۔ یہ اردو کو اپنے پیر صاحب کی لاج رکھو، پیر صاحب کا فیصلہ ہے۔ فقیر ہر سال محفل میلاد النبی منعقد کرتا ہے اور کھڑے ہو کے اسلام پڑھنے میں لذت آتا ہے۔ پیر صاحب کو لذت آ رہی ہے اسلام کو، اور یہ صلاۃ و سلام کا سلسلہ شروع سے جاری ہے۔ ہر محفل میلاد النبی کے اختتام پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے اب تک، اور انشاءاللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں حشر تک جانیں گے ہم پیدائش مولا کی دور، حشر تک جانیں گے ہم پیدائش مولا کی دور، مصر فارس نجد کے قلعے گرا کے جائیں گے۔ بڑا عظیم سبق دیا ہے مجدد دین و ملت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی رسول اللہ کے مصطفیٰ نائب غوث الورا، تقریباً 70 علوم کے سکالر تھے، اپنے زمانے میں غوث اعظم کے نائب تھے،
صاحب غوث اعظم تھے اور اپنے وقت کے غوث تھے، اور مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان۔ اب میں صرف شاعری نہیں آپ کی پیش کرنا چاہتا، اس شاعر کے اندر جو حکمت آپ نے بیان کی ہے اس کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حشر تک ہم حضور کی پیدائش کا ذکر پاک کرتے رہیں دھوم دھام سے، دھوم دھام سے۔ آپ بتائیے حضور کا ذکر میلاد دھوم دھام سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سارے بولے نہ ربیع الاول شریف کا مہینہ، نہ 12 تاریخ، نہ پیر کا دن۔ اللہ اکبر! آج کہتے ہیں چلو پیر ہوتی تو کہتے ہیں پیر کی وجہ سے لوگ آ گئے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوتا تو بھی آ گئے، 12 ربیع الاول ہوتی، اب نہ 12 ربیع الاول ہے نہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نہ پیر ہے، اور حضور کے غلام کس طرح ہے؟ ماشاءاللہ! نعرہ تکبیر! باقی جلسوں کے لیے، باقی مضمونوں کے لیے اشتہار لگاتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، دروازے دروازے پہ دستک دیتے، آؤ آؤ ہمارے جلسے میں آؤ۔ سارے سیاسی لیڈر کیوں نہیں، بڑے بڑے دورے آتے ہیں، آؤ ہمارے جلسے میں آؤ، ہمارے جلسے میں آؤ، اور پھر لوگ بیچارے وہاں سے دوڑ کر جان بچا کر واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ سارے انتظامات کے باوجود لوگ جانے سے کتراتے ہیں، لیکن یہ ذکر میلاد النبی ایک ایسی محفل ہے، میلاد النبی کی محفل تم منعقد کر دو، غلامان مصطفیٰ اپنے آپ، اللہ اکبر، غلامان مصطفیٰ اپنے آپ آ جائیں۔ کیسی اعلیٰ حضرت عظیم مرتضی فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم، یہ کب تک جاری رہے گی؟ بات کہتے ہیں کل تک ختم ہو جائے گی میلاد، 15 سال نہیں ہوتی، چند سالوں کے بعد میں اپنے کانوں سے سنتا آیا ہوں، اعلان نعرے لگانے والے، اعلان کرنے والے کہتے ہیں 2 سال کے بعد میلاد النبی ختم ہو جائے گی۔ کیا مجھے سنتے ہوئے 20-25 سال ہو گئے کہ پاکستان سے میلاد النبی ختم ہو جائے گی، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے میلاد النبی کو ختم کرنے والے ختم ہو رہے ہیں، میلاد النبی کو بڑھ رہے ہیں۔ ذکر میلاد النبی تو اب مجدد کا کلام ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دور۔ اگلا مصرع بڑا فکر انگیز ہے۔ مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، فرمایا محفل میلاد النبی ہم کہاں کرتے ہیں اور اس کا نشانہ کہاں پڑتا ہے؟ ہزاروں میلوں کے فاصلے پر نجد کے قلعے کی دیواروں میں شداب آ جاتا ہے۔ ذکر یہاں ہو رہا ہے اور زلزلے نجد میں آ رہے ہیں۔ اب اس میں اعلیٰ حضرت عظیم برکت نے اہل سنت کے اسلحے کی نشاندہی کی۔ سبحان اللہ! اہل سنت کا اسلحہ تلاشن کوفے نہیں، اللہ اکبر، گلی گلی اور کوچے کوچے میں خون کی ندیاں بہانا اہل سنت کا کام نہیں۔ یہ دہشت گردی، یہ ظلم و ستم، یہ قتل و غارت، یہ ہمساؤں رشتے داروں اور پاکستان کی گلی گلی کو سرخ کر دینا اور شہروں میں خون کی ندیاں بہا دینا، یہ اہل سنت و جماعت کا کام نہیں۔ ہمارا اسلحہ وہ نہیں ہے جو شہر میں گلی کوچے میں ایک دوسرے کی گردن کاٹتا رہے، یہ خون کے دریا بہاتا رہے۔ ہمارا اسلحہ درود و سلام، سبحان اللہ، ہمارا اسلحہ محفل میلاد النبی، ہمارا اسلحہ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ اس دہشت گردی میں، اس قتل و غارت کے خونی بازار میں بفضل اللہ تعالی اہل سنت و جماعت
کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارا اصلہ کام پورا کرتا ہے، نظر کسی کو نہیں. ہمارا اصلہ درود و ہمارا اصلہ یا ہمارا اصلہ محفل کیسا اصلہ ہے؟ ہمیں کیا ضرورت؟ بے وقوف مذہب کو بدنام کرنے والوں، مذہب کو بدنام کرنے والوں، دہشت گردی کرنے والوں، قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والوں، میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں اپنے مد مقابل اور دوسرے عقیدوں کے لوگوں کو قتل و غارت وہی کرتے ہیں جن کا عقیدہ کمزور ہے، جن کا عقیدہ باطل ہے، کمزور ہے، بچا نہیں سکتے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ مکڑی کا جانے کی طرح کمزور نہیں، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، فولاد سے زیادہ مضبوط ہے. جو بھی ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا. ہمارے پاس مضبوط دلائل ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے خام خواہ ناجائز قسم کے حربے استعمال کرنے کی. آپ یقین کر لیں، میں ایک خطیب ہونے کی حیثیت سے، عالم ہونے کی حیثیت سے یہ حقیقت دل کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہی قتل و غارت کرے گا جس کا عقیدہ کمزور ہے، جسے ڈر ہے ہمارا عقیدہ تو مٹ جائے گا. کیا کریں؟ اہل سنت کا عقیدہ انشاءاللہ قیامت تک زندہ ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ قیامت تک زندہ ہوتا ہے. اور جنگ مذاہب عقائد کی جنگ اسلحے سے نہیں ہے، عقائد کی جنگ دلائل سے. عقائد کی جنگ دلائل سے. یہ ریڈیو ٹیلی ویژن والے ناچنے والوں کو پروگرام دیتے ہیں، کبھی مولوی صاحب پر کبھی 10 منٹ دو. ایمان سے سب چیزیں افراتفری قتل و غارت لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. مذاہب اور عقائد کی جنگ اسلحے سے نہیں ہے، کلاشن کوفوں سے نہیں ہے. جو مولوی کلاشن کوف لے کر چلے میں اسے مولوی نہیں سمجھتا. مولوی وہ ہے جس کے دلائل موجود، جس کے دلائل کو پھر توڑ نہ سکے. ہماری کلاشن کوف دلائل ہے، ہمارا اسلحہ ذکر مصطفیٰ ہے، ہمارا ایٹم بم درود و سلام ہے. ہمارے مضبوط دلائل ہے. انشاءاللہ جو ٹکرائے گا اس سے یا رسول اللہ میلاد النبی. اگر کہتے ہیں تم حضور کا میلاد کیوں کرتے ہو، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہم اس لیے حضور کا میلاد کرتے ہیں کہ میلاد کا مطلب ہے ذکر پیدائش. ذکر حضور پیدا ہوئے ہیں اس لیے ذکر پیدائش. حضور پیدا ہوئے کہ نہیں؟ سارے بولو. اور حضور پیدا ہوئے کہ نہیں؟ جب پیدا ہوئے تو ذکر پیدائش نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ حضور پیدا ہوئے. اور سنو، ذکر میلاد النبی کو کہتے ہیں شرک ہے. میں کہتا ہوں جاہل ہے. جو میلاد النبی کو شرک کہتے ہیں وہ جاہل ہے. انہیں کلو بھلا شیر کا ترجمہ نہیں آتا. فرماتا کل ہو اللہ احد، محبوب تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ ایک ہے. لم یلد، اس نے کسی کو نہیں دینا، اس کی کوئی اولاد نہیں. ولم یولد، وہ کسی سے بھی جنا گیا، یعنی اس کا کوئی ماں باپ نہیں. یہ ہے رب کی شان. وہ لم یلد ہے، لم یولد ہے. نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے. رب نے خود اپنی شان بیان کی ہے. خدا وہ ہے جو پیدا نہیں، خدا وہ ہے جو خدا لم یلد و لم یولد ہے. خدا کا ماں نہیں، خدا کا باپ نہیں، خدا پیدا نہیں ہوا. معلوم ہوا خدا وہ ہے جس کی ماں نہ ہو، خدا وہ ہے جس کا باپ نہ ہو، خدا وہ ہے جو پیدا نہ ہو، اور مصطفیٰ وہ ہے جو پیدا ہو. جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کی ماں ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کا باپ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا.
میلاد النبی شرک ہے کہ شرک کا علاج؟ وہ ہم تو دن رات میلاد النبی کا ذکر کر کے شرک کا کھانا خراب کر رہے ہیں، شرک کا بیڑا کا ختم کر رہے ہیں۔ ہمارے آپ کا سب کچھ ہے، خدا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء عظمتوں فضیلتوں عظمتوں میں عظیم الشان مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ حضور سب کچھ ہے، خدا نہیں ہے۔ حضور خدا نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، میلاد النبی میں ہم سرکار مدینہ کی پیدائش کا ذکر کر کے شرک، حضور کی پیدائش کا ذکر کر کے شرک کو تقویت دے رہے ہیں کہ شرک کا کھانا خراب کر رہے ہیں؟ شرک کا بیڑا غرق ہے، سپرے کر رہے ہیں۔ لو میرا ایک فکرہ سن لو، شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میلاد النبی کرنے والے مشرک نہیں ہو سکتے قیامت تک، جو نہیں کرتے ان کا خطرہ ہے مشرک ہو جانے کا۔ جو میلاد النبی نہیں کرتے خطرہ ہے ان کا مشرک ہو جانے کا۔ میلاد النبی تو گلی گلی چوک چوک میں ہم ہر وقت ہر آن ہر صبح ہر شام سرکار مدینہ کا ذکر میلاد کر کے الحمدللہ کہتے ہیں۔ حضور سب کچھ ہے، خدا نہیں ہے۔ خدا پیدا اور حضور سارے بولو میرے خدا کا ماں اور حضور کی خدا کا باپ اور حضور کی سیدھی سی بات ہے، جس کی ماں ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ جس کا باپ ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا اور جو پیدا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ اب جس کی سمجھ میں آیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میلاد النبی شرک ہے کہ شرک کا علاج؟ بڑے بڑے مولویوں کی سمجھ میں ان کے ذہن کا آپریشن کیا جائے تو معلوم ہوگا اندر دماغ ہے، خالی ہے۔ آسان سی بات ہے، قرآن پاک سے میلاد النبی آپ غور کرو۔ آج 4 مضامین تھے، سب سے پہلے میں نے میلاد النبی کا ذکر کیا ہے، اور میلاد النبی کا اتنا عظیم موضوع مجھ جیسے طالب علم کے پاس موجود ہے کہ فضل ہی تعالیٰ اگر مسلسل کئی ہفتے کئی دن کئی مہینے بیان کرتے رہیں وقت ختم ہو جائے گا، حضور کا ذکر میلاد۔ اب دوسرا موضوع حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول بلا فصل۔ ہم کسی کو جبرن نہیں بناتے، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا لیکن دلائل دینے کا حق تو ہے، کیوں جی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک میں جسے صدیق کہا گیا وہ ابو بکر صدیق، زبان مصطفیٰ نے جسے صدیق کہا وہ ابو بکر صدیق، اور جناب جبریل نے جسے صدیق کہا وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور صدیق اسے کہتے ہیں، مبالغے کا صیغہ ہے، جس نے کبھی خواب میں ماں کی گود سے لے کر قبر کی 4 دیواری تک بھی کبھی جھوٹ نہ بولا۔ جو ایک مرتبہ جھوٹ بول دے وہ صدیق نہیں رہتا۔ ابو بکر صدیق وہ ہے جن کو زبان مصطفیٰ نے کہا انت صدیق انت صدیق انت صدیق، ابو بکر تو صدیق ہے، ابو بکر تو صدیق ہے۔ جب حضور علیہ السلام میں راشد کر کے آئے تو جناب جبریل سے ملاقات ہو گئی مقام ذی طویٰ پر، یہ مکے کے قریب ایک آبادی ہے، وہاں حضرت جبریل سے ملاقات ہو گئی واپسی پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور علیہ السلام نے جبریل سے کہا، جبریل میں رات کا واقعہ معراج بیان کروں گا، مانے گا کہو؟ حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل مانے گا کہو؟ جبریل نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی مانے نہ مانے ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق۔ جب حضور معراج کر کے آئے تو اس صبح ابو جان کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ ابو جان حسب طبیعت جب بھی حضور سے ملتا تھا پوچھتا تھا تمسخر سے مذاق سے کہ آج کوئی نئی بات، آج کوئی نیا بات۔ حضور علیہ السلام روز کوئی نہ کوئی عجیب واقعہ، وہ عجیب راز کی باتیں، عجیب گفتگو، روز کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ابو جان روز پوچھتا ہے آج کوئی نئی بات،
معراج کی صبح حضور فرماتے آج میں مکے سے بیت المقدس، وہاں سے آسمانوں تک، آسمانوں سے سدرہ تک، سدرہ سے لامکان تک میں پہنچا۔ ابو جہل بغلے بجانے کہا ایک ایک کو جا کے آج گمراہ کروں گا۔ یہ کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ سب کو منحرف کر دوں گا، سب کو میں دین کر دوں گا، سب کو واپس لے آؤں گا۔ بڑا خوش ہوا، بڑی اچھی بات تقریر میری سمجھ میں آئی، دوڑا ہوا گیا۔ سب سے پہلے اپنی تدبیر پر عمل کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کے دروازے پر کہاں پہنچا؟ سراپا کفر، سراپا ایمان کے دروازے، سراپا کفر، سراپا دروازے پر۔ کفر میں ابو جہل کی مثال نہیں، ایمان میں ابو بکر صدیق۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ ابو جہل کو دروازے پہ کھڑا دیکھا، حیران ہو گئے، وہ بے ایمان تو کیسے میرے دروازے؟ کیوں جی؟ صدیق اکبر کے دروازے پر ابو جہل تو کیسے؟ اس نے بڑے خوشامدانہ انداز سے، جس طرح کے بے دینوں کا، منافقوں کا انداز ہوتا ہے، لہجے سے، نرمی سے، بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے کوئی راتوں رات مکے سے بیت المقدس جائے، وہاں سے واپس آ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے پتہ نہیں کتنا گرم ساتھ رکھا، اس انداز سے گفتگو کی ہوگی۔ ایسا ہو سکتا ہے راتوں رات مکے سے جائیں بیت المقدس، اور بیت المقدس سے ایسا ہو سکتا ہے؟ قربان جائیں ابو بکر صدیق کی فراست، ابو بکر صدیق کی وسیلت۔ حضور فرماتے ہیں معصوم اللہ فی صدری فقط سب فی صدر ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم و حکمت کے خزانے میرے سینے میں ڈالے ہیں، میں نے ابو بکر صدیق کے سینے۔ اب بتاؤ ہمیں ابو بکر صدیق کی شان بنانے کے لیے کسی مسئلے اٹھانے کی ضرورت ہے؟ ہمارے تو دلائل بڑے مضبوط ہیں، ہمارے تو دلائل مضبوط ہے، کسی کو توڑ نہیں سکتا۔ حضور فرماتے ما صب اللہ فی صدری فقط صبت فی صدر ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو اللہ نے ان کے ساتھ میرے سینے میں ڈالے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں سبحان اللہ۔ اس سینے کے علم کا اندازہ لگاؤ۔ ابو جہل نے کہا ہو سکتا ہے کوئی راتوں رات مکے سے بیت المقدس جائے اور جا کر واپس آ جائے؟ نہ اس زمانے میں کاریں ہیں، نہ ہوائی جہاز ہے، نہ ریل گاڑی ہے، نہ دوسری شہر سیارہ اور طیارہ ہے، کوئی ایسا انتظام نہیں آمد و رفت کا کہ جا کر واپس آ جائے۔ وہاں تو کئی مہینے لگ جاتے، کیوں جی؟ یا گھوڑے ہیں یا اونٹ ہے، کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کوئی راتوں رات جائے اور ایک رات میں واپس آ جائے؟ ابو بکر صدیق کا جواب دعا کرو۔ آپ نے فرمایا ابو جہل مجھے بتا یہ کہا کس نے؟ جس نے کہا ہے اس کے مطابق جواب۔ یہ کہا کس نے؟ ابو جہل چھپانا چاہتا تھا، ابو جہل، لیکن ابو بکر صدیق چھپ رہے تھے۔ جب صدیق اکبر کی فراست یہ ہے تو امام الانبیاء کا وہ مقام کیا؟ ابو جہل نے بہتیرا کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن ابو بکر صدیق تمہاری صداقت کا، حضرت کا، فراست کا، بصیرت کے قربان جائے۔ ابو جہل چھپانے میں اگر اس کی کوئی مثال نہیں تو اس کے ظاہر کرانے میں ابو بکر صدیق کی مثال۔ آپ نے کہا کس نے؟ ابو جہل چھپانا چاہتا تھا، اسے مجبور ہو کر کہنا پڑا صاحبکم، تمہارے آقا نے کہا، تمہارے ساتھی نے کہا، تمہارے آقا نے کہا، تمہارے سردار نے کہا صاحبکم۔ ابو جہل کو بھی پتا ہے امام الانبیاء ابو
حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے صاحب ہیں اور ابو بکر صدیق حضور کے صحابی. تمہارے حضور صاحب ہیں ابو بکر صدیق صحابی. سمجھ آئی؟ آج کی محفل میں یہ نیا نقطہ ہے جو ابو بکر صدیق کے نام میں صداقت کے صدقے سے سبحان اللہ. حضور علیہ السلام سرکار مدینہ صاحب ہے اور ابو بکر صدیق صاحب و قوم. تمہارے صاحب نے کہا ہے, تمہارے ساتھی نے کہا ہے, تمہارے سردار نے کہا ہے. ابو بکر صدیق وجد میں ابھی حضور سے نہیں سنا, ابو جہل سے سنا, دشمن سے سنا ہے, ابھی حضور سے معلوم ہوتا ہے. میری آقا کی صداقت, میرے آقا کی عظمت یہ ہے, جھوٹا بھی بیان کرے تو غلام کو وجد آ جائے. حضور کی شان ایسی ہے. ابو بکر صدیق نے حضور سے بھی نہیں سنا, ابو جہل سے سنا ہے. حضور میں راج کر کے بجٹ میں آ گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تیری سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے تیری سمجھ جہنم میں, ہم تو رونے سے بڑھ کر کمال بھی کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تو حضور کے غلام ہے, جبریل تو حضور کے غلام ہے, وہ روز آتے رہتے. کیوں جی؟ جبریل تو روز آسمانوں کو عبور کرتے ہیں, روز سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں, روز آسمان بھلا کو طے کرتے ہیں, آن میں جاتے ہیں, آن میں واپس جاتے ہیں. ابو بکر صدیق کا جذبہ ایمانی ابو جہل جس کے غلام کی طاقت یہ ہے عقل کا مقام. حضور آ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ ہو جاتے. ایمان والوں کے دل کی نورانی, کسی کو شک ہے؟ سارے بولو. حضور آ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جبریل تو حضور کا غلام ہے, وہ ایک آن میں جا سکتا ہے, ایک آن میں واپس آتا ہے. اور میری سرکار تو جبریل کے حضور کی پرواز کا عالم کیا ہوگا. جب حضور علیہ السلام آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو اس سے بڑھ کر دوست تسلیم کرتا ہوں, مجھے یہ کیسے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ حضور جہاں آ نہیں سکتے. جناب ابو بکر صدیق نے ایسا جواب دیا کہ ابو جہل کو بخار کر, ابو جہل کو اس کے سارے منصوبے. اور سنو, حضرت ابو بکر صدیق ابو جہل سے سن کر حضور کی بات کر لیا. حضور علیہ السلام میں جا کر تحقیق, میں حضور سے سنوں. ابو بکر صدیق جا رہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. جب حضور کے دربار میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے, ابھی واقعہ بیان نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے دیکھتے ہی ابو بکر صدیق کو کہا انت صدیق, انت صدیق, انت صدیق. ابو بکر تو سچا ہے, ابو بکر تو سچا ہے, ابو بکر تو سچا ہے. سب سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ سارے بولو. ابو بکر صدیق نے بتایا نہیں, ابھی حضور نے چہر دیکھ کر انت صدیق, انت صدیق. ایمان سے وہ شب معراج کی صبح حضرت ابو بکر کے لیے عید تھی, ابو بکر صدیق کے لیے عید تھی. انت صدیق, انت صدیق. قرآن ملت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کی امامت فرما رہے ہیں. خوش نصیب حضور
کے پیچھے کیوں جی خوش نصیب صحابہ کرام جو بیت اللہ کو دیکھے وہ حاجی بنتا ہے، جو قرآن کی زیارت کرے وہ قاری بنتا ہے، اور جو سرکار مدینہ کی زیارت کرے تو حاجی اور قاری قیامت تک بنتے رہیں گے، صحابی سارے حاجی اور سارے غازی اور سارے قاری بنتے رہیں گے، صحابی سارے حاجی اور سارے غازی اور سارے قاری سب اکٹھے کر دیے جائیں تو حضور کے صحابی کی گرد راہ پر قربان۔ اب غازی بنتے رہیں گے جہاد کی زیارت کرنے والے، قاری بنتے رہیں گے قرآن کی زیارت کرنے والے، حاجی بنتے رہیں گے بیت اللہ کی، لیکن صحابی اسے کہتے ہیں جس نے نگاہ ایمانی سے حضور کی زیارت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر مجاہدین کی خدمت کرو۔ صحابہ کرام کو اشارہ چاہیے تھا، جذبہ سخاوت سے سرشار ہو کر صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کی طرف گئے۔ کسی کے پاس درہم تھا، کوئی درہم لے آیا، کسی کے گھر میں 2 درہم تھے، 2 درہم لے آئے، کسی کے پاس 10 تھے، 10 لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گھر سے تو سامان بنا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کی بات میں پیش کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں ماں کہتا لے آنے کا کیا بات، کوئی نہیں سے پوچھتا کیوں نہیں؟ ہمارے سامنے اگر کوئی چلنے میں لے آئے تو ہم یہ نہیں پوچھتے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، ہم کہتے ہیں بہت اچھا شاباش، کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے یہ بھی میرا مشاہد اور تجربہ، یہی ہمارا ہوتا ہے اندازے گفتگو، بہت اچھا شاباش بہترین جلوہ ہے، لیکن میری سرکار کا حضور کی ہر بات پہ حضور فرماتے ہیں معاف کیا کرنے آنے کا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ معلوم ہوتا ہے نبی علم غیب کی روشنی میں سوال کرتا، ماں اب کہتا بیان لکھا ہے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر کا جواب نصف ہوا، آقا آدھا گھر کا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، باقی سارا باندھ کر آ گئے، آدھا مال وہاں اور آدھا۔ سب صحابہ کرام کو بھی یقین تھا، فاروق اعظم کو بھی یقین تھا، آج میں سب کچھ لے جاؤں سب پر۔ اسی اسرا میں یار غاری مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ وہ تشریف لائے اور سامان بنا ہوا بیٹھا ساتھ میں رکھا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر حضور فرماتے ہیں معاف کہتا لے آنے کا یا بابا فرین، یا ابو بکر رضی اللہ عنہ تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جب حضور علیہ السلام اب میں زخمی دلوں کا بھی علاج کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں حضور کو پتا ہوتا تو کیوں پوچھے، معلوم ہوتا ہے میں غیب نہیں، میں ان کے وقوف کو سننا چاہتا ہوں۔ حضور نے اس لیے نہیں پوچھا کہ حضور کو پتا نہیں ابو بکر صدیق کتنا سامان لے کر آئے ہیں، بلکہ صرف اس لیے پوچھا ہے تاکہ ہم بے خبروں کو خبر ہو، تاکہ ہم معاف کہتا لے آنے کا یا بابا کریم۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق کا جواب ایسا جواب دیا ہے ایمان سے، وہ جواب لاجواب، جواب سوال بے مثال ہے اور جواب لاجواب۔ معاف کہتے آنے کا یا بابا کریم، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق کا جواب فرماتے تو رحم اللہ رسول آقا گھر والوں
والوں کے لیے میں نے اللہ اور اس کا رسول اللہ اور اس کا اب سب کچھ کو گھر سے لے آئے. آپ کسی سے پوچھے گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سب کچھ لے آئے. تو یہی کہہ کر گھر میں جھاڑو دے کر آ گئے. گھر میں سوئی تک چھوڑ کر نہیں آیا. جو کچھ ملا سب لے آیا. ہماری یہی الفاظ یہی تنتانے گفتگو ہو سکتا ہے. لیکن ابو بکر صدیق کی نبوت کی کتاب انوکھی ہے. ابو بکر صدیق کا محاورہ انوکھا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر صدیق تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ اندازہ کرو جواب کتنا حسین اور لطیف ہے. عرض کیا تھا اب کہتے لهم اللہ ورسولہ ان کے لیے میں نے اللہ کا اللہ رسول کو گھر سے اڑایا ہوں. باقی جو کچھ ملا ہے اللہ رسول. اب غور کرو ابو بکر صدیق کے جواب سے اہل سنت و جماعت آپ کے دل کی بات کی بہاریں انشاءاللہ چلنی شروع ہو جائیں گی. ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا عرضی آقا میں گھر میں اللہ رسول چھوڑ آیا ہوں. آج کسی سے پوچھا جائے کسی بڑے بوائے جس سے گھر میں اللہ کو چھوڑا رسول کا ذکر تو کیا مشرک ہو. رسول کا ذکر کرے کہہ کے دیکھ لو. کسی کو بھابھی کو کہہ کے دیکھ لو میں گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑا. پہلے کیا کرو تو مشرک ہے فوراً ہے. بے وقوف ہو جس عقیدے کو تم شرک کہتے ہو یہ عقیدہ ابو بکر صدیق کا ہے. یہ عقیدہ ابو بکر صدیق کا ہے اور ایسا عقیدہ ہے جس پہ امام الانبیاء نے گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. معلوم ہوا ابو بکر صدیق کے عقیدے میں مومن کی پہچان یہ ہے. مومن کا گھر ہی وہ ہے جس میں خدا بھی ہو مصطفیٰ جس میں خدا بھی ہو. یہ عقیدہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ ہم کیوں نہ ابو بکر صدیق کا بھی جی میں ایمان سے ثابت کر سکتا ہوں. قسم خدا اہل سنت کے جتنا عقائد ہے میں ثابت کر سکتا ہوں یہی عقیدہ ابو بکر صدیق. گھر میں اللہ اور اس کا رسول غور کرو. اور صدیق اسے کہتے ہیں جو جھوٹا بولتے مولوی ہے کوئی کا عقیدہ تو کہتی لگن کا جھوٹا ہے. ایک باطل عقیدہ ہے. ابو بکر صدیق کے عقیدے کو ہوتا ہے سکتا گھر میں اللہ اور اس کا. اور غور کرو رسول پاک کے سامنے فرما رہے ہیں میں گھر میں اللہ کا رسول چھوڑا اور رسول پاک کو مسجد میں بیٹھے اور گھر ابو بکر صدیق کا میل کے فاصلے پر. ابو بکر صدیق کا گھر میل کے فاصلے پر اور مسجد نبی کے محراب میں حضور سے گفتگو ہو رہی ہے. میں گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑا ہے. رسول پاک کو مسجد میں اور آپ کا گھر ایک میل کے فاصلے پر ہے. کیا مانا؟ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے میری سرکار یہاں بھی ہے میری سرکار یہی ہمارا عقیدہ ہے. حضور حاضر ناظر ہے. سرکار مدینہ حضر النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. خدا سب کے قریب ہے. شاہ رب سے قریب ہے. آپ اسے مانے یا نہ مانے خدا سب کے قریب ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنوں کی جانوں سے قریب ہے. کیا مانا؟ کافر غلیظ ہے کافر ناپاک ہے. وہاں نبوت کی پاکیزگی کی ضرورت کیا ہے؟ نبی تو وہاں ہوگا جہاں پاکیزگی ہوگی. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. حضور حاضر ناظر ہے اور یہی عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا. برادران ملت میں یہ عرض کر رہا تھا صبح کی نماز کی حضور نے امامت فرمائی. سلام دعا کی. صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کی طرف تشریف لے گئے.
حضور اپنے حجرہ مقدسہ میں رونق افروز ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد حضور اپنے حجرہ مقدسہ سے اس دروازے سے باہر آئے جو بازار کی طرف کھلتا تھا. جو دروازہ حضور اس دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہوئے اور مدینے کی گلی اور بازار سے صحابہ کرام کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو صبح کا ناشتہ خریدنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں. حضور آج سبھی کو وہ خرید و فروخت کے لیے آ جا رہے ہیں اور حضور اور معلوم ہوتا ہے حضور نگاہ نبوت سے اس انداز سے دیکھ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ وہ تلاش کر نگاہ نبی کسی کو نبی کی نگاہ تلاش کرے چھوٹ آخر حضور نے کہتا دیکھ نگاہ نبوت نے جسے حضور تلاش کر رہے تھے وہ سر سے لے کر پاؤں تک چھپا ہوا ہے. اور حضور کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تھا بڑے عظیم صحابی وہ آگے ہیں ان کے پیچھے وہ چھپے ہوئے چادر سے سر سے لے کر پاؤں تک چھپے ہیں اور پیچھے پیچھے حاضری اور سادگی سے چل رہے ہیں. حضور نے چھپے ہوئے وہ سب نے عظیم صحابی کو دیکھ لیا اور دیکھتے ہی فرمایا ابو درداء عرض کے حضور نے بیٹھ فرمایا توشی میں نے یہ دریا من و خیر من کا کیا تم اس سے آگے آگے چلتے ہو جو تم سے بدل کے آگے چلے. ابو درداء صحابی آگے تھے حضرت ابو بکر صدیق ان کے پیچھے چادر میں چھپے اور لپٹے ہوئے تھے. نگاہ نبوت سے دیکھ لیا اور ابو درداء کو خطاب کرتے ہوئے کہا اتمشی کا نہیں یہ دریا من و خیر من کا کیا تم اس سے آگے آگے چلتے ہو جو تم سے گزر رہا. کیا مانا مدینے کی گلیوں سے گزرنے والوں مدینے کے بازاروں سے گزرنے والوں جب بھی تم مدینے کی گلی اور بازار سے گزرو آگے پیچھے جائے دیکھ لیا کرو. اگر میرا صدیق کے پیچھے ہو رک جایا کرو سب پیچھے ہو جایا کرو میرے صدیق کو آگے تمشی کرنے کے طریقہ من و خیر من کا کیا تم مجھے آگے آگے چلتے ہو جو تم سے. اس میں لطیف نقطہ یہ ہے خدا کرے آپ بھی سمجھ میں آ جائے گلی بازار میں چلتے ہوئے ایک سے مراتب کون رکھتا گلی بازار میں چلتے ہوئے تو یہ مراتب رکھ سکتا ہے. کبھی والد پیچھے ہوتا ہے اولاد آگے ہوتی ہے کبھی شاگرد آگے ہوتا ہے استاد پیچھے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے مرید رستے. گلی بازار میں کون دیکھتے مراتب قائم رکھ سکتا ہے. گلی بازاروں میں تو کوئی احتیاط نہیں کر سکتا لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا اس میں دعوت اور نزاکت کا پتہ چلتا ہے. حضور علیہ السلام مدینے کی گلی بازار میں کسی کو ابو بکر صدیق کے آگے نہیں دیکھ سکتے. میں عرض یہ کرتا ہوں جو گلی بازاروں میں آگے ابو بکر صدیق کے کسی کو نہیں دیکھ سکتے وہ مسجد میں کیسے دیکھ سکتے. قرآن جناب محترم صوفی مسعود احمد نقشبندی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے محسوس ہو رہا ہے کل کی بات ہے. حافظ محمود احمد جو حافظ ہو گئے ہیں یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کل انہوں نے مدرسے میں ڈالا ہے اور یہ 2.5-3 سال فوراً گزر گئے. جتنی جلدی انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے میں ابھی تک اسے سمجھنے کے موڈ میں نہیں. ابھی کل کی بات ہے یہ معلوم ہوتا ہے رب کائنات میں یسرنا القرآن ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. قرآن پاک یاد کرنے میں سب سے آسان کتاب سب سے بڑی کتاب ہے اور سب سے آسان. کل کی بات ہے حافظ محمود احمد صاحب اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں علم میں زندگی میں
مددگار بنائے، خاندان کے لیے عزت عظمت کا سبب بنائے، اور آپس آپ کی خدمت میں التماس ہے جس شان سے تم نے قرآن نازل کیا ہے وہ بے مثال جذبہ ہے۔ میری آرزو یہ ہے کہ مہربانی فرما کر روز کم از کم 8 سپارہ یا 1 سپارہ آج صبح اور آج سونے سے پہلے اور آدھا سپارہ صبح سونے کے بعد صبح کی نماز کا وضو کر کے 8 سپارہ شام کو یاد کر اور 8 سپارہ تاکہ جب رمضان شریف کا مہینہ آئے اور آپ مصلح پر سوار ہو تو شاید شان طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس شان سے تلاوت کریں کہ بڑے بڑے حافظ بھی سن کر حیران ہو جائے، بچہ ہو کر کے شان سے قرآن سنا۔ اس دن صاحب ہماری صحیح خوشی اس دن ہوگی جس دن مصلح پر کھڑا ہو کر شاہ سوار بن کر قرآن پاک کو زبانی لوگوں کے سامنے سنائے گا اور سننے والے کہیں گے واقعی اس نے قرآن پاک یاد کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ماں باپ خوش نصیب، بہن بھائی خوش نصیب، دادا دادی خوش نصیب، نانا نانی خوش نصیب۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پاک کا ایک حافظ ہو کم از کم 10 افراد کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے، کم از کم۔ میں نے دوسری روایت بھی پڑھی ہے لیکن میں اب وہ تلاش کر رہا ہوں، مطالعے میں دوبارہ نہیں آئی۔ 70 افراد کی تعداد بھی ہے کہ قرآن کا حافظ صبرینہ 70 افراد کی بخشش کرے گا اپنے خاندان کی، عزیز و اقربا کی، برادران ملت۔ معلوم ہوا حافظ قرآن جس خاندان میں ہو، ماں بھی جنتی، باپ بھی جنتی، دادا بھی جنتی، دادی بھی جنتی، بھائی بھی جنتی، بہنیں بھی جنتی۔ وہ خاندان خوش نصیب ہے جس میں قرآن پاک کا۔ اور آپ صوفی صاحب کے خاندان میں دادا صاحب کا غلام ہو کر عاجزی کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس خاندان میں انشاءاللہ حافظوں کی تعداد ایک نہیں ہوگی، بلکہ میری دعا ہے جتنے بچے سب قرآن پاک، حبیب صاحب کے بچے بھی حافظ ہو، جبیل صاحب کے بچے وہ بھی حافظ۔ میری آرزو یہ ہے میرے ساتھ جس کا بھی کنیکشن ہے محبت کا، میرے ساتھ میری ایمان سے 2 دعائیں ہیں، میرے ساتھ جس کا بھی کنیکشن اور تعلق ہے میری 2 دعائیں ہیں، ایک تو اس کے خاندان کا بچہ بچہ حافظ ہو جائے اور دوسرا خاندان کا بچہ بچہ حاجی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میری دلی آرزو ہے قرآن کے حافظ اور حافظ بھی ہو جو حضور کا بات ہو۔ عمرے کے سلسلے میں کئی سالوں سے تقریباً 5 سال سے عمرے کے یہاں کونے ڈالے جاتے ہیں، آپ اس میں حصہ لیتے ہیں اور پھر کونا ڈالا جاتا ہے کس کو بھیجا جائے۔ 5 سال سے یہ تقریب جاری ہے اور اس تقریب میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے بیٹھنے والے اکثر وہی ہے جنہوں نے مکہ المکرمہ بیت اللہ کی بھی زیارت کی ہے اور گنبد خضرا کی بھی، اور جو باقی ہے انشاءاللہ ان کا نمبر آ رہا ہے، جو باقی ہے ان کا نمبر آج انشاءاللہ پورا اندازی ہوگی۔ 4 آباد کی آج پورا اندازی ہوگی جو اس سال انشاءاللہ رمضان شریف سے پہلے اور کچھ رمضان شریف کے روزے وہاں رکھیں گے اور باقی 14 بچ جائیں گے، 15 میرا خیال ہے آئندہ سال کو 15 سال آئندہ سال 15 سب اکٹھے جائیں، اور یہ میرا ایمان ہے۔ وہاں گنبد خضرا کی فضاؤں میں ہر کوئی نہیں جا سکتا، وہی جاتا ہے جس پر سرکار مدینہ کی نظریں کرم، جس پر حضور کی نظریں کرم ہو جائے بفضلہ تعالیٰ۔ آپ غور کرو، میں بڑی عاجزی اور سادگی سے یہ بات کر رہا ہوں،
ایمان سے میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میں زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی عمرہ کر لوں. میرے تصور میں بھی حالات ایسے میں نہیں جا سکتا. کوئی ظاہری حالات ایسے تھے ایک مرتبہ بھی نہیں جا سکتا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں تقریباً 7-8 مرتبہ حاضری دے چکا ہوں اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہی مسلسل میری سرکار مجھ غلام کو بلاتے ہیں. یہ حضور کی نگاہ ہے، کرم کا صدقہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے، اس پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. کسی نے آپ سے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ آپ سے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ امام احمد رضا کا جن کے ہم غلام ہیں اس عاشق رسول سے پوچھا کسی نے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آگے حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا کا تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے روضے پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. میں تو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا تھا. رستے میں ایک منزل آئی میرا ہاتھ ہو گیا. مدینہ پاک کے رستے میں ایک منزل آئی میرا خدا ہی جانتا ہے. جس سفر کی ایک منزل کا نام حج ہے اس سفر کی ساری منزلوں کا مقام کیا ہے؟ برادران ملت، میں تہہ دل سے آپ تمام حضرات کا سنی صاحب کی طرف سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت و خلوص کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے رہے. آج مختصر وقت میں 1-8 منٹ میں سلام ہوگا جو اہل سنت کی پہچان اور میلاد النبی کی محفل ہوگی. پہلا پروگرام یہ ہے کہ پہلے قرآن نازل ہو جائے تاکہ ان خوش نصیب احباب کی زیارت بھی ہو جائے اور سرکار مجید رسول کی بارگاہ میں حاضری کے لیے درود و سلام بھی ہو جائے اور دعا ہو جائے. پہلے قرے ڈالے جاتے ہیں. وہ کون خوش نصیب ہیں جو اس مرتبہ اپنے آقا کے بلانے سے وہاں حاضری دے. سب تشریف رکھیں.